بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اظہار چینل کے جملہ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا اظہار چینل کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا ایک پیارا سا پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے وضو۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سے وضو سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وضو کرنے کے طبی اور سائنسی کیا فائدے ہیں؟ آخر اللہ رب العزت نے ہر نماز سے قبل وضو کیوں فرض قرار دیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک مسلمان جب دن میں 5 بار اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے وضو کرتا ہے، جس سے اسے بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں طہارت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ وضو کے ذریعے مسلمان طہارت حاصل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وضو سے صرف طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے فائدے ہیں؟ آج ہم انہی امور پر بات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کے لیے اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ناظرین، وضو ایک ایسا اسلامی عمل ہے جو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ اس عمل سے بدن کے وہ حصے صاف ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے امراض جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی اندام یعنی جسم امراض کے پھیلنے اور پھولنے کا ذریعہ ہے۔ امراض کو کنٹرول کرنے کا اور ان راستوں کی حفاظت کرنے کا وضو سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، وضو میں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونے میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھویا جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہاتھوں کے بعد کلی کرنا ہے۔ اگر ہاتھ گندے اور جراثیم آلود ہوں گے تو یہی جراثیم منہ کے راستے جسم میں متعدد امراض کا باعث بن جائیں گے۔ موجودہ مشینی دور میں انسان بہت مصروف ہو گیا ہے۔ ایسے مصروف اور مشغول انسان کے لیے ہر کام کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہی ہاتھ کیمیکلز کو لگتے ہیں۔ اگر یہی کیمیکلز کچھ وقت ہاتھوں پر لگے رہے تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت ایسے کاروباری حضرات کی ہے، تاجر حضرات کی ہے، جن کے ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اٹکے اور بھرے رہتے ہیں۔ اگر یہی حالت صبح سے شام تک رہے تو ہاتھ بہت جلد جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو نماز کے بہانے وضو کے دوران نہ دھویا جائے تو متعدد امراض پھیلنے کے قوی خطرات رونما ہو جاتے ہیں، مثلاً جلد کا رنگ اور اس کی بیماریاں، گرمی کے دانے، جلدی سوزش اور پھپھوندی کی بیماریاں وغیرہ۔ الغرض جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر گردش کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے اور برقی شعاعیں ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہیں۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماؤتھ واش یعنی کلی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کلی دراصل اس عمل کا نام ہے کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، کیونکہ ہاتھ پانی کو چھوتے ہیں اور کلی سے رنگ و بو اور ذائقے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو غذائی ذرات دانتوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں اور پھر وہ غذائی ذرات سیپٹک یعنی متعفن ہو کر ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں، اللعاب دہن کے ذریعے معدے میں جاتے رہتے ہیں۔ یہی متعفن مادہ
دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ کلی اور مسواک سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم ہوا میں بے شمار مہلک امراض کے جراثیموں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جراثیم ہمارے منہ میں ہوا کے راستے سے داخل ہوتے رہتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے چپک جاتے ہیں۔ اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ بہت سی بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں، اور کلی کرنے سے وہ جراثیم صاف ہو جاتے ہیں۔ نوز واش یعنی ناک میں پانی ڈالنے میں طبی فائدہ کیا ہے؟ ناظرین، ناک سانس لینے کا واحد راستہ ہے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار امراض پھلتے پھولتے رہتے ہیں، اور ناک کے راستے انسانی جسم میں آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتے رہتے ہیں، بہت جلد خطرناک امراض پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک میں پانی ڈالنا بہت زیادہ مفید اور مجرب ہے۔ ہم وضو کی برکت سے دن میں 5 بار ناک صاف کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہی نہیں کسی قسم کا کوئی جرثوم ناک میں پرورش پا سکے، کیونکہ ناک انسانی جسم میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ عضو ہے۔ ناک کی زبردست صلاحیت یہ ہے کہ آواز میں گہرائی اور سہانا پن پیدا کرتی ہے۔ آپ ذرا انگلیوں سے ناک کے نتنوں کو دبا کر بات کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ ناک کے اندر کے پردے آواز کی خوبصورتی میں ایک مخصوص کردار ادا کرتے ہیں۔ ناک کے خاص فراز میں صفائی کے کام کو بڑا دخل ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے ہوا کو صاف، مرطوب، گرم اور موزوں بناتی ہے۔ پھیپھڑے جراثیم سے پاک، دھوئیں یا گرد و غبار اور آلودگیوں سے مصفح یعنی صاف ستھری ہوا طلب کرتے ہیں، اور ایسی ہوا فراہم کرنے والا معمولی ایئر کنڈیشنر ایک چھوٹے ٹرنک یعنی تنے کے برابر ہوتا ہے، لیکن ناک کے اندر قدرت نے اس کو اتنا مختصر اور جامع کر دیا ہے کہ یہ صرف چند انچی چوڑا ہے۔ فیس واش یعنی چہرے دھونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک مریض کا چہرہ ہر وقت گرم رہتا تھا۔ ٹھنڈی دوائیں، ہر قسم کی اینٹی الرجک دوائیں استعمال کیں، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس کو نماز پڑھنے اور ہر نماز کے بعد نیا وضو کرنے کی تاکید کی گئی، ساتھ ہی درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر منہ پر پھیرنے کو بھی کہا گیا۔ وہ مریض حیرت انگیز طریقے سے بہت جلد تندرست ہو گیا۔ ناظرین، چہرے کا دھونا بے شمار امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان میں سے کچھ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مضر کیمیکل سے حفاظت ہوتی ہے۔ موجودہ ایٹمی دور میں جبکہ ہر طرف ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، ماہرین بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، آلودگی کو کم کیا جائے، چہرے اور کھلے اعضاء کو دھویا جائے، ورنہ یہ کیمیکلز جو دھوئیں، گرد و غبار اور دھول کی شکل میں چہرے پر جمتے رہتے ہیں، ان کا واحد علاج صرف اور صرف وضو ہے۔ دھوئیں میں کئی خطرناک کیمیکلز مثلا سیسہ وغیرہ ہوتے ہیں، جو اگر مستقل یا کچھ عرصے تک اسکن پر جمے رہے تو اسکن انفیکشن یعنی جلدی امراض اور الرجی انفیکشن یعنی کھجلی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، چہرے کے مہاسے اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرہ دھونے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے یا پھر ان کا نکلنا کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ تمام کریمیں، ابٹن اور لوشن چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کے لیے چہرے کا دن میں کئی بار دھویا جانا از حد ضروری ہے۔ امریکی کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر لیڈی بیچر نے عجیب و غریب انکشاف کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیاوی لوشن کی ضرورت نہیں، ان کے اسلامی وضو سے چہرے کا غسل ہو جاتا ہے اور چہرہ کئی امراض سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، الرجی آف فیس
یعنی چہرے کی الرجی سے حفاظت۔ چہرے کی الرجی کے مریض اگر چہرے کو وضو کے وقت اچھی طرح دھوئیں تو الرجی کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ الرجی سے بچنے کے لیے چہرے کو بار بار دھویا جائے اور ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نمبر 4، 3 بار چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب ہم وضو کے لیے چہرہ دھوتے ہیں تو 3 دفعہ چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ اس کیفیت میں جب نمازی چہرہ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے، خون کا دوران چہرے کی طرف جاری ہو جاتا ہے، مزید یہ کہ جمع ہوا میل اور گرد اتر جاتی ہے، جس سے چہرے کا حسن بھی بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کو 3 بار دھونے میں حکمت یہ ہے، پہلے چہرے پر پانی ڈالنے سے چہرے کا میل نرم ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ پانی ڈالنے سے اس کا میل اتر جاتا ہے اور تیسری مرتبہ پانی سے چہرہ دھو کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ابرو یعنی بھو میں پانی کا رکنا آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ وضو کرنے کے بعد ابرو پانی سے تر ہو جاتی ہیں۔ میڈیکل کے اصول کے مطابق اگر ابرو میں نمی رہے تو آنکھوں کے ایک ایسے خطرناک مرض سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے جس کے اندر رطوبت زجاجیہ کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، آنکھوں کے امراض سے حفاظت۔ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو کہتے ہیں کہ آنکھ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ پانی ایک ایسا تریاق ہے جس سے آنکھوں کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ گرد و غبار جہاں چہرے اور ناک کو متاثر کرتے ہیں اسی طرح آنکھ کو بھی بہت جلد متاثر کرتے ہیں۔ آشوب چشم کی وجہ یہی گرد و غبار ہوتا ہے، اور اگر آنکھوں کو دھوتے رہیں تو آنکھیں بے شمار امراض سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مضمون میں لکھا جس کا عنوان تھا آنکھیں، پانی اور صحت۔ اس میں اس نے ایک بات پر زور دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو روزانہ کئی بار پانی سے دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک امراض سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نمبر 7، وضو سے موتیا بند جیسا مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔